اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا الی آخر الآیات ثلاث۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے، اور اس کے بعد 152 اور اس کے بعد 153۔ یہ 3 آیات میں 10 احکام بیان کیے گئے، 10 وصیتیں رب العالمین کی اس امت کے لیے قرآن مجید میں ہے، اور یہ وصیتیں تمام امتوں کو ان کے نبیوں کے ذریعے کی گئی۔ اور ہمارے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے، شیخ اسلام محمد بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ نے، ان تینوں آیتوں کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول پیش کیا ہے، جس کو امام ترمذی نے اپنی سند سے بیان کیا، سند صحیح ہے، کہ جس کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بند وصیت دیکھنی ہو، من اراد ان ينظر الى وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا الى وصیت التي کان علیہا خاتمہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی تھی، اس وصیت کو ایک خط سے تشبیہ دیا گیا، جیسے کوئی خط لکھ کے دستخط کرے، اس پر مہر لگائے، بند کر دے، پھر مہر سل کر دے۔ مطلب یہ کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی حکم منسوخ نہیں، کوئی ایک جملہ اس کا منسوخ نہیں، قیامت تک باقی رہنے والی شریعت اور اس کی وصیتیں اور اس کے یہ احکام ہیں۔ تو اس کو چاہیے کہ سورہ انعام کی یہ تینوں آیتیں پڑھے، آیت نمبر 151 سے لے کر 153۔ عظیم آیات جس میں عقائد بھی ہے، عبادات بھی، معاملات بھی ہیں، اور معاشرتی مسائل بھی، زبردست شریعت ہے۔ ان تینوں آیتوں کو یاد کر لیجیے اور ان کے احکام اور مسائل کو سمجھیے اور برتنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، رب العالمین فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی آپ کہیے ان لوگوں سے، آؤ، تعالی کہا جاتا تھا اوپر آنے کے لیے، عربی زبان میں تعال علو سے ہے، آدمی بولنے والا اوپر ہو، سننے والے نیچے ہوں تو کہتا ہے تعال، اوپر آؤ۔ تو یہاں امر کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ تعالو، آؤ تم لوگ، قریب آؤ ہماری، میں تم پر تلاوت کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، حقیقت میں جو چیزیں حرام ہیں تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، ان کو میں بیان کرتا ہوں۔ تم لوگوں نے اٹکل پچو اپنے طریقے پر حلال کو حرام کر رکھا ہے، حرام کو حلال کر رکھا ہے، شرک کرتے ہو، اس کو توحید سمجھتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہیں تو بھناتے ہو، جو روزی اللہ نے حلال کی اس کو حرام سمجھتے ہو، جو اصل میں حرام ہے اس کو تم حلال کرتے ہو، جو عمل تمہارا ناجائز ہے اس پر تم فریفتہ ہو۔ حقیقت میں چیزیں کیا حرام ہیں، کس طرح کا عقیدہ حرام ہے، کس طرح کا سلوک حرام ہے، کس طرح کا بیوپار حرام ہے، آؤ مجھ سے سنو اللہ کی آیات کی روشنی۔ اللہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، جن چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام کیا میرے ذریعے ان چیزوں کو سنو کہ حقیقت میں کون سی چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 پر جو چیز حرام ہے وہ کیا ہے، آپ بتائیں؟ نمبر 1 پر جو چیز ہے وہ شرک ہے۔ کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، تمہارے رب نے وصیت کی ہے، کیونکہ آیت اخیر میں آیا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ احکام اللہ کی وصیت ہے، تاکیدی ہے، حکم ہے، وہی فعل یہاں محذوف ہے، وصاکم، وصاکم، اللہ نے تم کو وصیت کیا۔ وصیت کچھ چیزوں کے بجاوری کا اور کچھ چیزوں سے باز رہنے، دونوں کے مجموعے کو شامل ہے۔ تو ان آیات میں کچھ چیزیں کرنے کی بھی ہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے ہم کو رکنا ہے، تو اس لیے وصاکم کا لفظ یہاں پر سوٹیبل ہے۔ وصاکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، وصاکم ان تحسنوا بالوالدین احسانا۔ نمبر 1 اللہ نے وصیت کی ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی چیز کو بھی، عموم کے لیے کسی بھی چیز کو، زندہ مردہ، بڑے چھوٹے، جاندار بے جان، کسی کو بھی نہیں، کیونکہ بندگی صرف اللہ کا، اور اگر بندگی اللہ کے علاوہ دوسرے کی بھی کرتے ہو، اللہ کے سوا دوسرے کو پکارتے ہو یا دوسرے کو بھی پکارتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو دوسرے کو بھی پکارتے ہو، تو یہ شرک ہے۔ اس لیے اگر شرک کی تعریف کریں تو کیا کریں گے، دعوت غیر اللہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کو اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کے علاوہ کو اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کے علاوہ کی بندگی اللہ کی بندگی کے ساتھ کرنا، یہ شرک کی تعریف ہے۔ اور اسی سے توحید کی تعریف نکل گئی کہ توحید صرف اللہ کی بندگی کرنا، صرف اللہ کو پکارنا، جو بندگی ہے جس کے کرنے کا شریعت میں حکم ہے، جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اس کو صرف اللہ کے لیے انجام دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینا، یہ عبادت ہے۔ اور اللہ کی بندگی میں، جس میں عبادت میں دعا بھی ہے، اللہ کے علاوہ کو پکارنا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی پکارنا، یہ شرک ہے۔ یہ چونکہ سب سے سنگین جرم ہے،
اس لیے نمبر 1 پر آیا کہ اللہ کی پہلی وصیت یہ ہے کہ تم شرک کے قریب مت جاؤ.